أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العلی العظیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا جس نے بنایا مرنا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا جس نے الذی خلق 7 سماوات طباقا جس نے بنائے 7 آسمان تہ پر تہ ما تری فی خلق الرحمن تفاوت کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق فرجع البصر هل تری من فطور پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی تجھ کو دراڑ ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير پھر لوٹا کر نگاہ کر 2 بار لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوًّا لِلشَّيَاطِينِ اور ہم نے رونق دی سب سے ورلے آسمان کو چراغوں سے اور ان سے کر رکھی ہے ہم نے پھینک مار شیطانوں کے واسطے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور کر رکھا ہے ان کے واسطے عذاب دھیکتی آگ کا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ اور جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے واسطے ہے عذاب دوزخ کا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور بری جگہ جا پہنچے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ جب اس میں ڈالے جائیں گے سنیں گے اس کا دہاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی جوش سے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھے اس سے دوزخ کے داروغہ کیا نہ پہنچا تھا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وہ بولے کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز تم تو پڑے ہوئے ہو بڑے بہکاوے میں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے اب دفع ہو جائیں دوزخ والے
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ خوب جانتا ہے جیوں کے بھید۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، سورہ ملک۔ ملک کے معنی سلطنت اور حکومت کے آتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت کی وسعت کا بیان فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا بیان فرمایا اور بعد میں اسی کے دلائل دیے گئے۔ 4 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے وجود، اس کا دعویٰ، دوسرے اللہ تعالیٰ کی انتہائی صفات کمالیہ، اس کا عالی شان اور ہر چیز سے ہر ایک سے بالا برتر ہونا، اس کا بیان، اور تیسرے اس کی صنعت و کاریگری، اس کا بیان، اور چوتھے اس کی علم و قدرت، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہے تمام سلطنت۔ ید کے معنی آتے ہیں ہاتھ کے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی کسی ایسے عضو کا ذکر جو اللہ کی طرف منسوب ہے، جیسے ہاتھ، جیسے چہرہ، جیسے پنڈلی، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر مذکور ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ نے کہا اس کا ہاتھ ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے، ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے وراء الورا ہے، جس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ کسی حیز میں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ تو یہاں ید سے مراد اللہ کا قبضہ قدرت۔ تبارکہ یہ برکت سے بنا ہے، اس کے معنی بڑھنے کے آتے ہیں۔ تو جس چیز کے اندر برکت ہوتی ہے وہ چیز بڑھ جاتی ہے، کبھی حصی اعتبار سے بڑھتی ہے، کبھی معنوی اعتبار سے ہی بڑھتی ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا بالا و برتر ہونا اور عالی شان ہونا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، عالی شان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی قبضہ قدرت کے اندر تمام سلطنت ہے۔ دنیا میں انسانوں کو جو بادشاہت ملتی ہے، حکومت ملتی ہے، یہ عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے۔ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں 5 سال یا اس سے کچھ کم 4 سال پر الیکشن ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اور اس میں حکومتیں بدلا کرتی ہیں۔ جہاں بادشاہ ہوتا ہے، جہاں شخصی بادشاہت ہوتی ہے، کبھی بغاوت ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں کی حکومت عارضی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس لیے بادشاہت دی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے، ورنہ ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، کوئی چیز اللہ کی منشا کے بغیر چوں نہیں گر سکتی۔ کہتے ہیں ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے اور حکم کے بغیر نہیں گرتا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ گرتا ہے۔ جتنے چیزوں کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے امتحان کے لیے، اگر اختیار نہ ہو تو امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طالب علم امتحان گاہ میں بیٹھ کر صحیح لکھے، غلط لکھے، نہ لکھے، اختیار ہے، جیسا کرے گا نتیجہ اس کے اعتبار سے آئے گا۔ تو اللہ نے اس عالم امتحان کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے، راستہ بدلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جو جیسا عمل کرے گا اس کے اعتبار سے نتیجہ اس کو سنایا جائے گا، اچھا عمل کرے گا اچھا، برا عمل کرے گا برا۔ لیکن جو چیز انسان کی اختیاری نہیں ہے، بال بڑھ رہا ہے، سر کا بال ہو، داڑھی کا بال ہو، اب کوئی چاہے کہ بال نہ بڑھے، نہیں ہو سکتا۔ بیماریاں آتی ہیں، حوادثات سے انسان دوچار ہوتا ہے،
وہ چاہے کہ اس سے بچ جائے اس سے اختیار میں نہیں ہے، اسی طریقے سے موت سے بچ جائے انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو جو چیز اختیاری ہے وہ امتحان کے لیے اور عارضی ہے، اس لیے اصل حکومت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں اور اس میں کتنے لوگوں کی حکومتیں ہیں، اس دنیا کی اس زمین کی حیثیت سورج کے مقابلے میں، یعنی یہ سورج اس دنیا سے کروڑ گنا بڑا ہے، 4 کروڑ گنا بڑا ہے۔ گویا اس سورج کے اندر 4 کروڑ اس طرح کی دنیا اور زمین آ سکتی ہے، اللہ کی حکومت وہاں بھی ہے۔ پھر سورج سے بہت بڑے بڑے ستارے ہیں، آسمانوں کے اندر ان گنت ستارے ہیں، وہاں بھی اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اتنا بڑا آسمان جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اتنا بڑا آسمان جس کے اندر یہ سارے ستارے سارے سیارے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، حدیث میں آتا ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا معمولی اور چھوٹا ہے جیسے ایک بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا کی جو حیثیت ہوتی ہے، جو نسبت ہوتی ہے، یہ نسبت پہلے آسمان کو دوسرے آسمان سے، پھر دوسرے آسمان کو تیسرے آسمان کے ساتھ وہی نسبت ہے، پھر تیسرے آسمان کو اس کے اوپر والے آسمان سے وہی نسبت ہے، حتیٰ کہ 7 آسمان کو اللہ کے عرش سے وہ نسبت ہے کہ ایک بڑے میدان کے اندر انگوٹھی کا چھلا۔ تو کتنی بڑی کائنات ہے، اللہ کی سب پر حکومت ہے۔ اللہ صرف ہفتے اقلیم کا بادشاہ نہیں ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت کی یہ وسعت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے تمام کائنات کی۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر، اس سے قدرت سے باہر کچھ نہیں ہے۔ آسمان کی مخلوق فرشتے ہوں، آسمان کی مخلوق سورج اور چاند ہوں، ستارے ہوں، ہوا ہوں، بادل ہوں، یہ سب کی سب اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، سب پر اللہ کی حکومت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب اس کا تعریف ہو رہا ہے۔ وہ عالی شان ذات، تو خدا کی ذات وہ کیسی ہے جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور پیدا کیا حیات کو بھی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں موت نام عدم کا ہے، معدوم ہونے کا نام۔ موت کوئی وجودی چیز نہیں ہے، موت کوئی وجودی چیز نہیں ہے، موت ہی عدمی چیز ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موت عدم محض نہیں ہے، یہ وجودی چیز ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے پشتوں کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو وہ تمام ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، تمام انسان، ان کی روحیں ذرات کے شکل میں وہاں پر مجتمع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی تجلی ڈالی اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے اقرار کیا تھا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، سب نے اقرار کیا تھا۔ اس اقرار کا دنیا میں امتحان لینے کے لیے اپنے اپنے وقت بھیجا جاتا ہے۔ پھر وہ روحیں الارواح مجندہ، جس طرح لشکر ہوتا ہے ترتیب دیا ہوا، اس طریقے پر عالم ارواح کے اندر ان کو رکھا گیا ہے۔ دنیا میں جب وہ جسم تیار ہوتا ہے اپنے اپنے وقت میں، تو اس وقت میں وہ روح وہاں سے آتی ہے اور جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر۔ دنیا میں امتحان کے لیے جسم کو ہونا ضروری ہے، اصل روح ہے، انسان روح کا نام ہے، جسم کا نام نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو لاش کہتے ہیں، اب وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان کی لاش ہے۔ چلنا پھرنا، بولنا چالنا، کام کرنا، یہ سب سارا کام روح کرتی تھی، دیکھنا روح کرتی تھی، سننا روح کرتی تھی، بولنا روح کرتی تھی، لیکن جسم اس کے لیے واسطہ تھا، اس لیے دنیا میں جسم کو ساتھ لگا دیا گیا۔ تو اب زبان تو بولتی ہے، آنکھ تو دیکھتی ہے، اور کان سنتا ہے، اور پیر چلتا ہے، اور ہاتھ حرکت کرتا ہے، بظاہر کی نظر آتا ہے، لیکن جب روح اس میں سے نکل جاتی ہے، زبان اپنی جگہ موجود ہے، لڑکی پڑی ہے، ہاتھ اپنی جگہ موجود ہے، ساکت و صامت ہے، پیر اپنی جگہ موجود ہے، بے حرکت ہے، آنکھیں اپنی جگہ موجود ہیں، بے نور ہیں، کان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سنائی نہیں دیتا۔ کیا بات ہوئی؟ جو اصل انسان تھا اس روح کا نام تھا، وہ روح نکل گئی، تو وہ روح آئی تھی عالم ارواح سے،
دنیا میں آنے کے بعد جب تک اللہ نے مقدر کیا تو اس کی زندگی جسم کے ساتھ رہی، پھر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے روح کو اس میں سے نکال لیا، اب روح چلے گی عالم برزخ میں۔ تو یہ وجودی شے ہے، یہ عدمی نہیں ہے، اسی کا نام موت ہے کہ جس میں سے روح کو نکال کر عالم برزخ کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ثواب اور عذاب کا تعلق روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا، کیونکہ جسم تو سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو، تو موت یہ بعد میں آتی ہے اور حیات پہلے آتی ہے، لیکن یہاں موت کو پہلے ذکر کیا تاکہ انسان کو عبرت ہو اور وہ آخرت کے لیے تیاری کرے۔ موت ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، لیکن اس جاننے سے اس کے عمل کے اندر کوئی سدھار نہیں ہوتا، اصل اس کا استحضار ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ موت برحق یقینی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے اور اپنے کیے کا اچھا یا برا جو بھی کیا ہوگا اس کو وہاں پر بدلہ ملنا ہے، تو وہ عمل کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ کفا بالموت واعظا، واعظ بننے کے لیے موت کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دو واعظ چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک بولنے والا، ایک خاموش۔ بولنے والا واعظ تو قرآن ہے جو مستقل نصیحت کرتا رہتا ہے، اور خاموش واعظ موت ہے۔ موت کو اس طرح یاد کرو، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے، اس کی جگہ پر اپنے آپ کو فرض کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوی ہے، ماں باپ ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اذکروا اکثروا ذکر ہاذم اللذات، الموت لذتوں کو پارا پارا کر دینے والی، لذتوں کو چورا چورا کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ موت کا یاد کرنا آدمی کے اندر عمل کی رغبت کو پیدا کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے اس کو آمادہ کرتا ہے، اس لیے موت کو پہلے ذکر کیا، بعد میں زندگی کو ذکر کیا کہ جب زندگی ہی نہیں ہوگی تو آدمی عمل کہاں کرے گا؟ عمل کے لیے زندگی تو شرط ہے، تو اس اعتبار سے زندگی کو بھی ذکر کیا۔ تو اللہ نے یہ وہ عالی شان ذات ہے، اس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، حسن عمل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ آزمائے اور یہ دیکھے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی ذاتی اور کثرت یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا عمل کتنا وزندار ہے، عمل میں کتنا اخلاص ہے۔ جتنا آخرت کے استحضار ہوگا، جتنا موت کے استحضار ہوگا، آدمی عمل اتنا ہی اچھا کرے گا۔ تو اس امتحان کے لیے اور آزمائش کے اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کا ایک عمل اللہ کی مغفرت کے لیے اور اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ کے معنی ایک پرچہ۔ تو محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو اس کے دنیا میں دفتر گناہوں کے دکھلائے جائیں گے، تا حد نگاہ اس کی دفتر جو ہے اس میں گناہ ہی گناہ ہے۔ وہ یقین کر بیٹھے گا کہ میری ہلاکت تو یقینی ہے، اب تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو ارشاد ہوگا کہ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، اور اس کو ایک پرچی دی جائے گی، اس پرچی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، محمد رسول اللہ، اور کہا جائے گا جاؤ اس کو تلوا لو۔ نام اعمال، جہاں اعمال تلیں گے بہت بڑی ترازو ہوگی کہ زمین اور آسمان کو اس کے اندر تولا جا سکتا ہے، اتنی بڑی ترازو ہوگی۔ اب کس طرح وزن ہو گیا تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال دنیا میں اس طرح وزن ہم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ اب ایک طرف 99 دفتر اس کے بدعمالیوں کے، گناہوں کے، اور دوسری طرف ایک پرچہ اور بطاقہ ہے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سوچے گا کہ پرچہ کی کیا حیثیت ہے اس کے مقابلے میں۔ کہا جائے گا میرے بندے جاؤ تو صحیح، اس کو تلواؤ، آج تم پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پرچہ دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اور 99 دفتر والے جو پلڑے ہوں گے وہ ہوا میں اڑنے لگے گا، اتنا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وہ کبھی اس نے اخلاص سے اس کلمے کو پڑھا تھا، اللہ کو وہی پسند آ گیا۔ تو عمل کے اندر وزن مطلوب ہوتی ہے، اخلاص مطلوب ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں کہا کہ جو یہ دیکھنا ہے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، حسن عمل کون کرتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسن عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے اور جو کرنے والا کام ہے اس کو پورے اہتمام سے کرے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے اور بخشنے والا میں ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ بدعملی کے اوپر، اگر گناہوں کے اوپر سزا دینے پر آئے تو کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا، وہ زبردست ہے۔ اب وہ غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے کہ عمل کرنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کریں گے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، عالی شان کیسے ہے، توحید کی دلیل کیسے ہے؟ وہ ذات جس نے پیدا کیا 7 آسمان کو اوپر نیچے، جسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، آسمان کو پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اے مخاطب تو خدا رحمان کی صنعت کے اندر، تخلیق کے اندر تو کوئی خلل نہیں دیکھے گا۔ چھت بنائی جاتی ہے، ڈھالی جاتی ہے، چھوٹی چھت ہوتی ہے تو بنانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، بڑی چھت ہوتی ہے لمبی تو اس میں زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، اس میں بھی کہیں ٹیڑھی مڑی نہ ہو جائے، کہیں شگاف نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے، کہا اس کو دیکھو، کہیں پر کجی نظر آتی ہے، کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، کہیں جین ہو گئی ہو، دراز ہو گئی ہو، کہیں شگاف ہو گیا ہو، پھٹن ہو گئی ہو، کہیں نظر آتا ہے؟ اچھا ایک بار پھر دیکھ کے دیکھو کہ نظر آتا ہے، بار بار نگاہوں کے لے جاؤ دیکھو، کہیں کوئی خرابی کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کیوں؟ یہ خدا رحمان کی صنعت ہے، اس سے کاریگری ہے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، کبھی آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو دھیان سے نہیں دیکھتا، سرسری دیکھتا ہے، کہا پھر دیکھو، اب دیکھے گا تو پورے دھیان سے دیکھے گا، تو کہا پھر دیکھو، فارجع البصر، دوبارہ دیکھو، هل ترى من فطور، تو کوئی اس کے اندر شگاف نظر آتا ہے، کوئی اس کے اندر عیب نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، اس کو پھر بار بار دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، نگاہ درماندہ ہو کر لوٹ آئے گی اور تھک جائے گی، دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وہ ایسی ذات ہے، جب سے بنایا تب سے اسی طریقے سے موجود ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو، دنیا کی کا لغوی ترجمہ ہوتا ہے ایک تو بے حیثیت، ذلیل، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا ذلیل ہے، دنیا ذلیل ہے، اور ایک معنی آتا ہے قریب، کیونکہ انسان سے دنیا قریب ہے بنسبت آخرت کے، تو یہاں مراد ہے قریبی آسمان، یعنی پہلا آسمان جو نظر آ رہا ہے۔ تو ہم نے قریب کے آسمان کو، یعنی اس آسمان کو ہم نے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے چراغوں سے۔ مصابیح، مصباح کی جمع اس کے معنی چراغ، تو چراغ سے اس طریقے کی روشنی حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی تاریک رات کے اندر ان ستاروں سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس سے سجا دیا ہے، کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے جب فضا کھلی ہوئی ہوتی ہے اور تارے چھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مقصد کہ آسمان کو آراستہ کرنا، مزین کرنا، جس سے خاص طور پر سمندر کے سفر میں جب یہ ترقیات نہیں ہوئی تھی اور بادبانی کشتی سفر ہوتا تھا تو رات کی تاریکیوں میں، اندھیریوں کے اندر منزل کے پسا کیسے چلے، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، تو کچھ مخصوص ستارے ہوتے ہیں آسمان میں، دمدار ستارہ ہوتا ہے، کوئی وہ مخصوص ستارہ ہوتا ہے، اس سے اپنے سمت کا تعین کرتے ہیں اور اسے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، یعنی ہم نے کیا بنائی ہے؟ میزائل، یہ شیطانوں کے لیے میزائل ہے۔ پہلے آسمانوں پر جنات بھی جاتے تھے، فرشتوں کا بھی وہاں جانا آنا ہوتا ہے، لیکن جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا ہے اس کے بعد سے پہرا بیٹھا دیا گیا۔ یہ جنات و شیاطین آسمان میں جاتے تھے بادلوں پر، اور فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، کیا ہونے والے ہیں، اس کو سن کر کے آتے تھے، اور جو کاہن ہوتے تھے ان کو وہ ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا کر کے ان کو بتاتے تھے۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا تو اس کی حفاظت کے مد نظر خاطر ان کی آمد کے اوپر روک لگا دی گئی۔ اب اگر کوئی شیطان، جنات کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، اب کوئی شیطان اگر اس کو سننے کے لیے جاتا ہے تو ستارہ پھینک کے مارا جاتا ہے، اس میں سے آگ نکلتی ہے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیا جاتا ہے، خفتے بنا دیا جاتا ہے۔
ایک مقصد یہ کہ ان ستاروں کو ہم نے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کو میزائل بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، دنیا میں تو یہ سزا ان کی ہے، اور آخرت میں چونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے منکر ہیں، اپنے رب کے توحید کے منکر، توحید کے قائل نہیں ہیں، جہنم کا عذاب تیار ہے۔ وبئس المصیر، اور بری جانے کی جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اذا القوا فیہا، صورتحال اور حقیقت حال یہ ہے کہ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، ایک ایک گروہ الگ الگ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا، جب وہ گروہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو اس کی دہاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جوش شہیق کہتے ہیں جب گدھا چلاتا ہے، رینگتا ہے، ایک آواز وہ جو سیدھی نکالتا ہے، جب سانس پھینکتا ہے تو آواز نکالتا ہے، اور ایک سانس کھینچتا ہے تو آواز ڈھیچوں ڈھیچوں کی نکالتا ہے، تو اس میں ایک دہاڑ ہوگی، آواز ہوگی اس جہنم کے اندر، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، وہ جوش مار رہی ہوگی۔ جہاں پر سونا چاندی گلایا جاتا ہے، آپ کے چوک کے علاقے میں، سڑیا میں جہاں چاندی گلائی جاتی ہے، جب وہ بھٹی جلتی رہتی ہے تو اس کی آواز روڈ تک آتی ہے، دور تک اس کی آواز آتی ہے۔ جو آگ بہت شدت کی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک شور ہوتا ہے، تو اس کی ایک دہاڑ ہوگی اور اس جوش مار رہی ہوگی، یا ان کو دیکھ کر اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کر رہی ہوگی جہنم ان کفار کے گروہوں کو۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ، اس کو بھی ان منکرین کے اوپر اور کفار و فجار کے اوپر اس کو بھی غصہ آئے گا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس جوش میں غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی ان کا کوئی گروہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے جو محافظ فرشتے ہیں ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ نذیر صفت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج جو تم یہاں جہنم میں داخل کیے گئے ہو، ڈالے گئے ہو، تو کیا اس سے تمہیں آگاہ کرنے والے نے آگاہ نہیں کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس نہیں گئے تھے؟ انہوں نے تم کو اس سے ڈرایا نہیں تھا، آگاہ نہیں کیا تھا؟ تو الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے پیغمبر نہیں آئے تھے، پہنچے تھے؟ قالوا بلا، وہ اقرار کریں گے، انکار نہیں کر سکیں، کہا ہاں آئے تو تھے، آئے تو تھے صحیح، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے پیغمبر آئے تو تھے، فکذبنا، لیکن ہماری شامت کہ ہم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، ہماری شامت اعمال کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا۔ وقلنا، اور ہم نے ان سے یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں نازل کی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ نے تمہیں رسول نہیں بنایا ہے، اللہ نے جس کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا احکام ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہو، صریح غلطی کے اندر پڑے ہوئے ہو، ہم نے ان سے یہ کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہا وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو سنتے یا سمجھتے، یعنی ان کی باتوں کو ہم قبول کر لیتے اور ایمان لے آتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ افسوس کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس دن کا افسوس لا حاصل ہے۔ فاعترفوا بذنبهم، لہذا وہ اپنے ان جرائم کے قائل ہو جائیں گے، اعتراف کر لیں گے۔ فسوقا لاصحاب السعیر، تو لعنت ہو جہنم والوں کے اوپر۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، قرآن کا دستور یہ ہے جب منکرین اور جو مجرمین کے حالات کو بیان کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں ان کا بھی بیان کرتا ہے۔ آگے اسی کا بیان ہو رہا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ حرام کردہ چیزوں سے بچتے ہیں اور جو اس کے احکامات اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے کرنے کام کرنے والوں کے لیے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم چاہے باتوں کو آہستہ کہو، چھپا کر کہو، یا اس کو زور سے کہو، وہ سب کو جانتا ہے، سب کو سنتا ہے، وہ سب کو سنتا ہے۔ وہ تو کالی چیٹی کالے پہاڑ پر رات کی تاریکیوں میں
جب چل رہی ہے تو ساتوں آسمان کے اوپر سے اس کے سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے، کیوں کہ وہ خالق ہے، خالق ہے، اب وہ علیم الخبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، بات کو چاہے تم چھپا کر کہو، آہستہ کہو، چاہے زور سے کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے بھید تک کو جانتا ہے۔ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ جو بات آہستہ سے کہی جائے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، بلکہ جو اس سے جو مخفی بات ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے، جس کے دل میں خیال آتا ہے وہ جانتا، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ابھی جو خیال دل کے اندر نہیں آیا اور آئندہ آنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو ایسا علیم خبیر ہے۔ الا یعلم من خلق، بتاؤ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے وہ نہیں جانے گا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو باریک بھی ہے اور باخبر ہے، اس لیے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہیں، اس کی صنعت و کاریگری، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ آپ اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔